السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ناظرین اکرام، جی ایچ کیو سے ایک بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ عید کے دوسرے روز جو ہے جی ایچ کیو میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو سالہ 9 مئی میں گرفتار لوگ ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے، اور عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ وغیرہ خواتین کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بری خبر ہے عمران ریاض کے حوالے سے، اور میں بڑا بددل ہو کے جو ہے وہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ جہاں ایک جانب خوشخبری ہے وہاں جو ہے وہ ایک بری جو خبر ہے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض کے حوالے سے میں آپ کو اپنے مختلف ولاگز میں جو ہے خبر دے چکا ہوں، رپورٹ کر چکا ہوں میاں علی شفاق کے حوالے سے۔ میاں علی شفاق اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور وہ آپ نے ولاگ میرا جا کے ضرور دیکھنا ہے، جس کا تھمبنیل ہے کہ عمران ریاض بڑی مشکل میں اور میاں علی شفاق بے نقاب۔ اس میں آپ کو ساری حقیقت جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ اظہر صدیق اور جو ہے وہ میاں علی شفاق آمنے سامنے آ چکے ہیں عمران ریاض کے معاملے کے اوپر، کیونکہ میاں علی شفاق جو ہے وہ تسلیاں دے رہے ہیں، لیکن جو اظہر صدیق ہیں وہ کہتے ہیں جی کام برداشت سے باہر ہو گیا، قوم کو سچ بتائیں۔ میاں علی شفاق کو انہوں نے یہ بات کی، اور ٹویٹر کے اوپر بھی ان کی آمنے سامنے ہوگا، اور ایک پروگرام میں بھی کھل کے جو ہے وہ اظہر صدیق نے باتیں کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جلدی میں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی سوالات اٹھا رہا تھا کہ وکٹم کے وکیل کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ عدالت میں کہے کہ جناب معاملہ سموتھلی چل رہے ہیں، ہم بازیابی کے قریب ہیں، ہم بالکل قریب ہیں، معاملات لمحوں گھنٹوں اور کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس کا کیا کام بنتا ہے بھائی؟ وہ تو اس کا کام ہے رونا بھائی۔ ان کا کام تھا رونا کہ بھائی وہ ہمارا بندہ کدھر ہے، ہمیں بندہ دیں، عید آ گئی ہے، فیملی پریشان ہے۔ یہ کام بنتا ہے نا وکٹم کے وکیل کا، یا جو وکٹم ہوتا ہے ان کی فیملی کا، یا جو ان کے وہ خود جا کے کہہ رہے ہیں جی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، ٹویٹر کے اوپر جو جنگ ان کی ہوئی ہے وہ بعد میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ جو ہم نے جو ایف آئی آر درج کروائی ہے عمران ریاض کی کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ اغوا کی جو ایف آئی آر کروائی ہے، کیونکہ ہمیں جب پتہ ہے کہ عمران ریاض کن کے پاس ہے، تو اگر ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہوتی، اپلیکیشن دی ہوتی، تو عمران ریاض آج باہر ہوتے۔ نمبر ایک، اپنے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دیے، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو بازیابی والا معاملہ ہے، کن سے بازیاب کروانا ہے بھائی؟ کوئی کسی تھرڈ پارٹی کے پاس وہ چلا گیا عمران ریاض کے جس سے بازیاب کروانا، اور بازیاب کروانے کے لیے جناب میری ورکنگ گروپ اور وہ تمام چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب کسی تھرڈ پارٹی نے ان کو اغوا کر لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو گفت و شنید سے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گفت و شنید سے جو معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ان سے آپ نے ملاقات کی ہے نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں مہینہ ہو گیا میں کہتا رہا ہوں کہ کوئی ملاقات کر لیں، کوئی تسلی کر لیں، کوئی معاملات ہم دیکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ اب پھر یہ جو ہمت جواب دے گی ہے، تو ان کی ٹویٹر کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، انہوں نے کل جو ہے وہ آپ کو خبر دی گئی، جبکہ میں اس سے پہلے یہ چیزیں کلیئر کر چکا تھا۔ کل خبر سینئر صحافیوں کی جانب سے ٹویٹ کر دیے گئے کہ عمران ریاض گھر پہنچ گئے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا اور عمران ریاض گھر ہوتے، اس سے بڑی خوشی والی بات نہیں تھی ہمارے لیے۔ لیکن سینئر صحافی ہارون رشید ہیں اور وہ غلام حسین ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب عمران ریاض گھر آ گئے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، لیکن وہ پھر میاں علی شفاق نے آگے اس کی تردید کی۔ تو اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جو ہے وہ اظہر صدیق نے کہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم کے اوپر ضرور جو ہے وہ آرڈر کے اوپر جو ہے وہ عمل بجا لایا جائے گا، لیکن اس کے اوپر ٹویٹ کیا پھر میاں علی شفاق نے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس پاکستان کے آرڈر سے کئی دن پہلے بھی تقریباً مسئلہ حل ہو چکا ہے، آپ چونکہ پاکستان میں موجود نہیں اور آپ کی چند دن کی موجودگی میں مسئلہ حل نہ ہوا، لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کلیدی اور مرکزی کردار ہے عمران ریاض خان کی زندگی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے میں اور خیریت سے بازیابی کے قریب لے جانے میں۔ معزز چیف جسٹس پاکستان کے آرڈر پر اس کی روح کے مطابق عمل نہ ہوا ہے، عوام کو حقیقت پر مبنی باتوں سے آگاہی دینی چاہیے۔ عمران ریاض سے متعلقہ مزید کچھ جو ہے انہوں نے کہا میں سامنے لانے والا ہوں، آپ سب کو مزید حقائق سے آگاہی اور ایک خبر جو ہے وہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو ٹویٹ کیا اظہر صدیق نے، اب سنیے گا، اب یہ آمنے سامنے ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اظہر صدیق میں نہیں آیا۔ اظہر صدیق بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت باخبر وکیل ہے اور اس وقت وہ ان سارے معاملات میں انوالو ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں سچ بولنا راہ حق پر چلنا ہے، کچھ جرم اگر عمران ریاض خان نے کیا ہے تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، نہ کہ شرائط ماننے پر۔ ہر تاریخ پر میرے دفتر کے وکلاء عدالت میں موجود ہوتے ہیں، عدالتی احکامات ریکارڈ کا حصہ ہے، میں کسی منافقت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ میاں علی شفاق کو بات کر رہے ہیں۔
اور انہوں نے کہا کہ حقیقت اس پروگرام میں اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں میاں علی اشفاق. سنیے گا. تلخیاں کب ہوتی ہیں بھائی؟ جب جواز نہیں ہوتا، جب دلیل نہیں ہوتی، جب حقائق آپ کے پاس نہیں ہوتے، جب آپ کسی بات کے اوپر پہنچے نہیں ہوتے، تب تلخیاں ہوتی ہیں. اب یہ تلخی چل رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میاں علی اشفاق کے پلے کچھ نہیں، جیسے میں نے اس دن بھی بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروفیشنل وکیل ہوں، سب سچ سامنے آئے گا جب وقت مناسب ہوگا. سر عام اپنے دوست اور موکل سیگا راز میں رکھے جانے والے معاملات اور اس کے جاری مقدمے کے معاملات کے اشتہار نہیں لگاؤں گا جیسا کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں. کون جاہل کہتا ہے کہ اس کا کوئی جرم ہے؟ اس کے ساتھ ملک میں جاری زیادتی اور بدماشی ہو رہی ہے. عمران ریاض کے ہر معاملہ کو ذاتی حیثیت میں پیشہ ورانہ طور پر مدتوں سے دیکھ رہا ہوں. کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں. لعنت ہے شرائط رکھنے، منوانے یا ماننے والوں پر اور جال ساز افواہیں پھیلانے والوں پر. اصول پسند تھا اور دوست بھی اصول پسند رکھے تو قربانی دے کر بھی وقت گزر گیا، ورنہ مفاد پرستوں کا گروہ اس کا معاملہ مزید تباہ کرتا. یہ جناب ان کی آمنے سامنے جنگ ہوئی، اور اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے. یہ تو ایک بری خبر ہے کہ ابھی تک عمران ریاض کا معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر اور الجھتا ہوا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، لیکن جی ایچ کیو میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام، جی ایچ کیو میں آن بورڈ لیا گیا ہے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے. وزیر اعظم نے کہا جی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے فیصلے سے متفق ہوں. اب فیصلہ جی ایچ کیو میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ خواتین جو گرفتار ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوگا، ان کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا، اور کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کو سزائیں دینی ہیں. جو جتنا جس کا بنتا ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جانیں اور وہ خواتین جانیں، اور ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چلے گا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کیسز نہیں ہے، جیسے عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کا کیا قصور ہے، باہر آ جائیں گے. اس کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، اور ان کا کسی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ وارن کر کے چھوڑ دیا جائے گا. ان کو جو ہے وہ ان کی جو پڑھائی جو ہے متاثر نہ ہو. یہ بہت بڑا فیصلہ. اس کے بعد 20 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، ان کو بھی وارن کر کے چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جی ایچ کیو میں جنرل عاصم منیر کی جانب سے، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا عمران خان کو بھی جب پتہ چلے گا وہ بھی اس کا خیر مقدم کریں گے، اور ان کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. تو یہ سانحہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار لوگوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے عید کے دوسرے روز. تو ناظرین کرام، یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اور عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں، عمران ریاض کی آواز بنیں، کیونکہ جب تک آپ لوگ آواز نہیں بنیں گے آپ تسلیوں پہ مت رہیں. آپ پش کریں ان کے وکلا کو کہ حقائق سامنے رکھیں، کیونکہ حقائق ہوں تو وہ سامنے رکھیں. جو میرا فی الحال کنسرن ہے، کیونکہ کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور سامنے رکھتے ہیں میاں علی اشفاق. ابھی ان کے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن جب بعد میں پلے آ جائے گا تو پھر دیکھیے کہ اسٹوریاں بنائیں گے. ابھی کچھ پلے نہیں ہیں، لیکن بعد میں جب عمران ریاض باہر آئیں گے پھر یہ ساری اسٹوریاں بنائیں گے، جی ہمارے ہاتھ میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. تو یہ اسٹوریاں بعد میں بنیں گی. ابھی تک ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے دعا کریں. ان کی فیملی اس وقت بڑی پریشانی میں، اور عمران ریاض خود بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عمران خان باہر ہو کے کہتے ہیں کہ میری یہ عید بڑی تکلیف میں گزری، تو عمران ریاض کس حال میں ہوں گے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے